پانی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ بوند بوند کو ترستے عوام ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر لانڈی میں پانی کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین حکومت سے نالاں، بولے حکام بالا سنجیدہ نوٹس لیں اور پینے کا پانی فراہم کریں۔ تفصیلات خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لانڈی نمبر 4 اور ماڈل کالونی میں پانی کی عدم دستیابی، مکین مسجد کی بورنگ مشین سے پانی بھرنے پر مجبور۔ مسجد کے پیش امام اور دیگر مقتدی بھی سڑک پر لگی ٹنکی سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ سٹی 21 سے گفتگو میں علاقہ مکین حکمرانوں پر برس پڑے، بولے اللہ کا واسطہ ہے پانی کا معاملے پر حکومت سنجیدہ نوٹس لے۔ بھائی بہت پانی کا مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہے، بہت پریشانی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، ٹینکر خرید رہے ہیں، نہ پانی پینے کا مطلب کا ہے نہ گھر میں استعمال کا ہے۔ گھر اتنے خراب ہو رہے ہیں، بورنگ کا کھارے پانی ہے، گھر خراب ہو رہے ہیں، لوگ بیچارے جانے کہاں سے آتے ہیں یہاں پانی بھرنے کے لیے۔ اب آدمی کام دھندہ دیکھے، یہ پانی کو دیکھے، صبح شام پانی، لائٹ ہوتی نہیں ہے، پانی اس کی بھی پریشانی ہے۔ عوام بہت پریشان ہے، یہاں کی خواتین بچیاں پانی بھرنے مجبوری میں آ رہی ہیں اور کھارے پانی سے گزارا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سب ٹینکر نہیں خرید سکتے، ٹینکر بھی 4-4 5-5 ہزار روپے کا ملتا ہے اور وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ لوگ بہت پریشان ہیں، یہ سنگین مسئلہ ہے، اس پہ حکام بالا توجہ دیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ عوام بہت پریشان ہے۔ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے واٹر کارپوریشن کی لائنوں میں پانی نہیں آتا، لیکن ٹینکر مافیا کو پانی مل جاتا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرسلہ وہاب پانی کی دستیابی پر حکمت عملی بنائیں۔ کیمرہ مین تابش کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ مہران ٹاؤن میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ علاقے میں کی اہم سڑک پر گندا پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسامہ ملک۔ یہ کافی ٹائم سے یہ نالے بہ رہے ہیں نا، یہ ابھی کی تو نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آگے چلے جائیں، مانسہرہ کالونی کا پوری روڈیں کھود دی ہیں، کہیں سے ہم کس طرف جائیں؟ سر یہ تقریباً 4-5 مہینے سے یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ روزانہ آنے جانے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر، اور حکومت کی طرف سے بھی یہاں پر کوئی سر کام نہیں ہو رہا ہے، بالکل بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کچرا بھی پھینکتے ہیں لوگ، کئی بار شکایت بھی کی گئی ہے لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہے یہاں پر۔ یہ ہم لوگ روزانہ کام پہ آتے ہیں، یہ 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں، یہ یعنی کہ سیوریج کی لین پوری یعنی کہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ کمپنی والے بھی بالکل نہیں صحیح کرواتے، یہ جو کہ کمپنی والوں کو چاہیے کہ یہ صحیح کروائیں۔ گندا پانی جمع ہونے سے علاقے میں مچھروں کی بہتات ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ منگو پیر سے اورنگی ٹاؤن جانے والی روڈ خستہ حالی کے باعث ماربل کے تاجروں کے لیے درد سر بن گئی۔ روڈ کے اطراف اسٹریٹ لائٹس موجود، نہ ہی سیوریج کا نظام۔ وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ مناظر ہے منگو پیر سے قصبہ اورنگی ٹاؤن سڑک کے، جس کے اطراف ہیں ماربل کی فیکٹریاں اور دکانیں۔ آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے بانی عنایت الرحمان نے بتایا کہ حکومت نے 2019 میں روڈ کی تعمیر کا فنڈ منظور کیا، تاہم ایک ہی ٹریک بن سکا ہے۔ 2019 میں اس روڈ کی اپروول ہوئی تھی دونوں ٹریک کی، لیکن بدقسمتی سے وہی کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ بڑی مشکل سے ایک ٹریک ہم لوگوں کا بنا ہے اور دوسرا ٹریک ابھی تک اس طرح ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی بن جائے گی، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ روڈ خستہ حال ہونے سے کاروبار بری طرح متاثر ہے، جبکہ دونوں ٹریکس پر نہ ہی اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں اور نہ ہی سیوریج کا نظام۔ کروڑوں روپے ٹیکس ادا کرنے کے باوجود بنیادی سہولتوں سے تاجر محروم ہے۔ تاجروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے مسائل کا خاتمہ ہو اور ماربل کی ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ مختلف علاقوں میں گیس 8.5 گھنٹوں تک غائب رہنے لگی۔ بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ گیس اور بجلی کی بندش نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ مختلف علاقوں میں گیس 8.5 اور بجلی 10 گھنٹوں تک غائب رہنے لگی۔ بجلی اور گیس کے مسائل سے قائد آباد، سکھن داؤد چورنگی، کورنگی اور اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن میں متعدد بار اچانک گیس غائب یا پریشر میں کمی ہو جاتی ہے۔ دن بھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ستاتی ہے۔ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اور گیس سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ بلوں نے کمر توڑ دی ہے۔ اور گیس کا بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، خصوصاً صبح کا ٹائم اور دوپہر کا ٹائم پہ گیس کا بہت پریشانی ہوتا ہے۔ غریب لوگ کہاں جائیں گے، وہاں تندور سے لے کے انسان گزارا نہیں ہوتا، اتنا مہنگائی ہے۔ گیس کا بل جو ہے نا کم 2000 سے کم نہیں آ رہا ہے ایک بندے کے اوپر۔ گیس کا بل کم سے کم 8,000 10,000 آتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، جبکہ ترجمان سوئی صدرن کے مطابق مختلف گیس فیلڈ سے آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہے، تاہم لائن کو روزانہ کی بنیادوں پر بہتر بنایا جاتا ہے۔ موسم سرما کے آغاز سے قبل ہی گیس بحران سنگین ہونے لگی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 2 میں گیس مسائل نے علاقہ مکینوں کو پریشان کر دیا۔ LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔
गैस की किल्लत शहरियों के लिए बनी अजियत। दिन भर गैस की आंख मचोली और प्रेशर में कमी ने नॉर्थ कराची सेक्टर 2 के मकीनों का सुख चैन छीन लिया। इलाके की रहायशी खातून का कहना था कि बच्चों को खुद से दूर करके सिलेंडर पर खाना पकाना पड़ता है। डर लगता है कहीं कोई हादसा पेश न आ जाए। बच्चों को अपने पास नहीं आने देती, कमरे में रहो, किचन में नहीं आओ, क्योंकि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे फट ना जाए, डर लगा रहता है इस वजह से। इलाका मकीनों के मुताबिक गैस के बिल और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए। गैस के मसाइल के बावजूद हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। जब गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी के लिए सुई सटन की शिकायती मराकज का रुख करते हैं तो अमना टाल मटोल से काम लेता है। फिर LPG महंगी खरीदने पर मजबूर है, वो हमें इतनी महंगी पड़ती है। और चले अगर वो हम ले भी रहे हैं पर इसके जो इतने भारी भरकम बिल आते हैं इस गैस के, तो फिर वो भी और प्लस LPG, तो इतना फिर कैसे होगा गुजारा। सुबह सुबह हम यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के हैं और जो सुबह सुबह में नाश्ता नहीं मिले, जाके पढ़ाई करनी होती है और खाली पेट हमें जो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो ये है कि जो गैस के मसाइल जो हमें पहले से देखने मिलने लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए। इलाका मकीनों का हुकूमत और सुई सटन गैस कंपनी के हुकाम से मुतालबा है कि गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पोर्ट ग्रैंड में दिवाली की रंगारंग तकरीब। दिवाली के आखिरी रोज़ हिंदू बरादरी ने सबके लिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। मज़ीद जानते हैं समरीन राशिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड में, जहाँ पे पोर्ट ग्रैंड इंतजामिया की जानिब से एक रंगारंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दिवाली के बारे में कि किस तरह से वो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। जी बताइएगा कि दिवाली आप लोगों के लिए किस तरह से स्पेशल है? दिवाली हमारे लिए इस तरह स्पेशल है कि जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी थे तो वो 4 भाई थे, उनकी मम्मा ने उनको वनवास भेजा था 14 साल के लिए। जब 14 साल के बाद वो वन से आए तो उसके बाद जो अयोध्या नगरी के अंदर सब ने दीप, फूल, हार, रंगोलियाँ, हर चीज़ों से उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। तो इस वजह से हम इनको दीपावली बोलते हैं। और इसी खुशी के अंदर रामचंद्र भगवान के जैसे मतलब उसको राज तिलक मिलता है। 14 साल बाद जो कुछ उनसे लिया गया होता है सब कुछ उनको दिया जाता है। उस खुशी के अंदर ये हम दिवाली बनाते हैं और बहुत मतलब खुशियों के साथ। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी? हैप्पी दिवाली। पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे तरीके से इनके लिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ये भरपूर तरीके से अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। जी कराची होलसेल ग्रॉसर्स के नौमुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब कबीना का ताजर बरादरी और जूड़िया बाजार के मसाइल हल करने का आज़म। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने महकमा खुराक पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बोले जूड़िया बाजार की मस्बत इमेज को उजागर करेंगे और आलमी सतह पर मंदूबीन को भी बुलाएंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। वफादारी से एसोसिएशन के कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। जूड़िया बाजार में कराची ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन की तकरीब, हलफ बर्दारी और सालाना जनरल बॉडी का इजलास। नौ मुंतखब 6 ओहदेदारान मैनेजिंग कमेटी के 9 मेंबरान ने हलफ उठा लिया। इस मौके पर चेयरमैन कराची ग्रोसरी होलसेल अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने महकमा खुराक पर गुंडागर्दी का इल्जाम आयद किया और कहा हम एक्शन में आ चुके हैं। देखिए, एक्शन में तो आ चुके हैं। ये मैं बता दूं आपको कि ये मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे नजमी आलम साहब, वकार मेहंदी साहब और कमिश्नर DC सब आ गए हैं और अप्रूवल भी हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्यात काम होते रहेंगे और जहाँ भी कोई मामला हुए ऐसे तो इंशाल्लाह फेस करेंगे और फूड डिपार्टमेंट की जो गुंडागर्दी अभी चल रही है उसको भी बंद करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदार फैसल अनीस मजीद और अब्दुल हन्नान ने इस अज़म का इजहार किया कि जोड़िया बाजार का मुस्बत इमेज को उजागर करेंगे और आलमी सतह पर मंदूबीन को भी बुलाएंगे। तो हम भी इसी अज़म से एसोसिएशन में आए हैं कि हम भी है ना खिदमत का मौका मिले और हम भी हमारे मेम्बरान की उसी तरह खिदमत करें जिस तरह हम पहले करते हुए आ रहे हैं। एजेंडा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि अब हम बहुत सारी ऐसे वादे करें जो हम पूरे ना कर पाएँ, लेकिन कोशिश यही है कि ज़बान से वो चीज़ निकालें जो हम पूरी कर पाएँ। तकरीबन 9 मुंतखब ओहदेदारान को अरकान और ताजरों ने फूल के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। हमारे पोर्ट्स पर दुनिया भर की नजरें हैं। वज़ीर बहरी अमूर कैसर शेख ने बड़े दावे कर दिए। खुली कचहरी से खिताब में माजी की हुकूमत पर तनकीद और मौजूदा हुकूमत के इक़दामात भी गवाए। बोले माजी की हुकूमतों ने वो काम नहीं किया जो मुल्क की तरक्की के लिए करना चाहिए था। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। माजी की हुकूमतों ने अपना काम ठीक नहीं किया,
اس لیے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ وزیر بحری امور کیسر شیخ نے ملکی صورتحال کا سارا ملبہ ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا۔ وفاقی وزیر کیسر شیخ نے PNSC ہیڈ کوارٹر میں کھلی کچہری میں شرکت کی اور متعلقہ ادارے کے ملازمین کے مسائل سنے اور افسران کو حل کرنے کے احکامات دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کیسر شیخ نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، اب ترقی کے لیے وقت درکار ہے، ملازمتیں بھی تب ملیں گی جب ملک ترقی کرے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، آنے والے دن جو ہے نا پاکستان کے بچوں کے لیے، ہم سب قوم کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوں گے، کیونکہ ابھی اس طرف ہمارا رجحان ہو گیا ہے، لیکن اس کو ٹائم لگے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا ہمارے اگر 4 سال کی حکومت مثلاً اور ہے تو 4 سال میں ہی سب کچھ ہو جائے گا، لیکن بہتری کی طرف ضرور مائل ہیں۔ کھلی کچہری میں KPT اور پورٹ قاسم اتھارٹی کے چیئرمین، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور میرین فشرز ڈپارٹمنٹ کے DG سمیت مختلف اسٹیک ہولڈرز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کیمرامین اجران چیپا کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب مگوں کہتے ہیں کہ چیئرمین FBR نے پیغام دیا ہے کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ FBR نے ہمارے مطالبے پر سیلز ٹیکس ریٹرن پر حلف نامہ مؤخر کر دیا۔ FBR کی جعلی سیلز ٹیکس رسیدوں پر انعامی اسکیم سے مثبت اثرات پیدا ہوں گے۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے بتایا کہ چیئرمین FBR سے مسلسل اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے مسائل سنے اور صاف پیغام دیا ہے کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین FBR نے سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر حلف نامے کو مؤخر کر دیا ہے۔ ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ قانون میں موجود ہے کہ کمپنی کا CFO جو ریٹرن جمع کرائے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور امید ہے کہ آگے چل کر سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر یہ شرط ختم کر دی جائے گی۔ ہماری چیئرمین FBR کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور بہت ہی اچھی میٹنگ ہوئی اور بہت ہی ان کا پازیٹیو رسپانس تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بزنس کمیونٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیرسمنٹ پھیلانا نہیں چاہ رہے، اور انہوں نے اسی وقت پھر ایفیڈیوٹ جو تھا وہ بھی اس کو ڈیفرڈ کر دیا، اور انہوں نے بولا کہ یہ قانون کا حصہ ہے، آلریڈی قانون کا حصہ ہے کہ کوئی بھی اگر اکاؤنٹنٹ یا کوئی بھی CFO جو بھی وہ اکاؤنٹ کی وہ اسٹیٹمنٹ یا سیل ٹیکس ریٹرن جمع کروائے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، یہ آلریڈی قانون کا حصہ ہے۔ سینئر نائب صدر FPCCI بولے کہ FBR کا جعلی سیل ٹیکس رسیدوں پر اسکیم کے مثبت اثرات ہوں گے۔ اس اسکیم سے ٹیکس نیٹ میں بہتری ہوگی۔ جو لوگ ٹیکس چوری میں ملوث ہیں FPCCI ان کا سخت مخالف ہے۔ کوئی بھی ریٹیلر کی فیک انوائس یا فیک ریسیپٹ اور اس کے اوپر اس کو ایوارڈ منی دی جائے گی، تو میرے خیال میں اس سے جو آپ کی براڈننگ آف ٹیکس جو ہمارا بھی موقف ہے وہ بھی ہوگا، اور FBR کا جو لوگ ٹیکس بچاتے ہیں، کیونکہ FPCCI ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، جو کسی بھی قسم کے وہ ٹیکس بچانے میں یا ٹیکس فراڈ میں ملوث ہے، تو ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کے اچھے نتائج آئیں گے۔ ثاقب فیاض مگو کا کہنا تھا کہ FPCCI کا واضح موقف ہے کہ ٹیکس چوری کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، مگر اس کے نام پر بزنس مین کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ کیمرامین محمد علی کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ چائے کے درآمد کنندگان پریشان۔ ٹی ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین کہتے ہیں FBR درآمد چائے پر سیلز ٹیکس عائد کرنے جا رہی ہے، اس سے کھلی چائے کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، جو خرید پر مزید بوجھ کا سبب ہوگی۔ برانڈڈ چائے اور کھلی چائے کی قیمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چائے پر ریٹیل کی سطح پر ٹیکس عائد کیا جائے، درآمد پر سیلز ٹیکس عائد نہ کریں۔ مارکیٹ پہ جس ریٹ پہ یہ انہوں نے اپنے تئیں ایک سروے کیا ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، انہوں نے کہا جی اس ریٹ پہ فکس کر دیں گے، اس کے اندر برانڈڈ بھی ہے نان برانڈڈ بھی ہے، آپ دونوں کو کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے دودھ کو لیا ہے تو دودھ 400 روپے کلو بھی ہے اور کھلا دودھ 180 میں بکتا ہے، تو آپ اس کو ایک جیسا کیسے ملا سکتے ہو؟ 180 والے پہ 400 کا ٹیکس تو نہیں لے سکتے نا۔ تو ہم چائے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو چھوٹا جگہ اور جو رورل ایریا میں چائے بکتی ہے وہ کم ریٹ میں بکتی ہے، 600 میں 700 میں بکتی ہے، تو آپ اس کے اندر اگر آپ سیل ٹیکس ہائی لیول میں لے لو گے تو وہ اس کا تو کاروبار ختم ہو جائے گا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ آلریڈی آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں کہ آپ MRP جو ہے وہ ریٹیل سطح پہ ہی لگائیں، امپورٹس پہ اس کو ہٹا دیں۔ کراچی چیمبر نے مہنگائی میں کمی کے پیش نظر شرح سود میں نمایاں کمی پر زور دیا۔ صدر محمد جوید بلوانی نے اسٹیٹ بینک کی تجویز دی کہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی ریٹ میں 300 سے 500 بیسس پوائنٹس کی کمی کی جائے۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں اکتوبر 2021 کے اندر جو ہے آپ کا انفلیشن جو ہے 9.2 تھا اور آج 6.9 ہے۔ جب 9.2 تھا 2021 میں، اور اس وقت جو ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ تھا 7.2،
تو اس حساب سے تو یہ 6% انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے، آج 17.5% ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کئی کو جو ہے فوراً 5% جو ہے 500 بیسک پوائنٹ کم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے 1 مہینے بعد پھر کرنا چاہیے. کم سے کم ان کو 10% 2-3 مہینے کے اندر کر دینا چاہیے. اور جو ہے اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا چاہیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ 2021 اکتوبر کے اندر 9.2% انفلیشن تھا، تو اس وقت 7.2% انٹرسٹ ریٹ تھا. تو اس حساب سے آج جو ہے جو ہمارا انفلیشن 6.9 ہے. تو اس حساب سے گورنمنٹ کو یہ سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جب یہ چیزیں مینیج ہوں گی تو پاکستان کے اندر انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ لگنا شروع ہوگا. نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مشن MQM پاکستان نے کمر کس لی. وسائل کی کمی سے پریشان نوجوانوں کو MQM پاکستان کا بڑا تحفہ 3 سے 6 ماہ کے دورانیے کے 24 کورسز کی رجسٹریشن آج سے ہوگی. 6 مختلف زبانوں کے کورسز بھی MQM کی جانب سے کرائے جائیں گے. MQM کی جانب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، ورچوئل اسسٹنس، Amazon ورچوئل سسٹم، پائتھن پروگرامنگ اینڈ ایپلیکیشن، ایڈوانس ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ اور دیگر کورسز کرائے جائیں گے.